مومن کا دل ہے کیا؟ انسان سب کچھ پہچاننے چلا ہے، انسان سب کو ڈھونڈنے چلا ہے، اور دوسرے کو ڈھونڈنے والے انسان کبھی اپنے آپ پر تو نظر کر، یہ انسان کائنات صغرا ہے، یہ چھوٹی کائنات ہے۔ اللہ کی کائنات کو آپ اگر بکھری ہوئی دیکھتے ہیں تو ان میں سمندر کی طغیانی ہے، ان میں دریا کی روانی ہے، ان میں پھولوں کی مہک ہے، کلیوں کی مسکراہٹ ہے، بھوروں کا کی گنگناہٹ ہے، چڑیوں کی چہک ہے، صبح کی نسیم سحر ہے، راتوں کا شباب ہے، اور اللہ اکبر شفق کا جمال ہے، افق کی سرخی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، آبشار کی نگمگی ہے، یہ اللہ کی بکھری ہوئی کائنات میں ہے۔ لیکن اس کائنات کو اگر آپ سمیٹ لے تو اسی کو انسان کہا جا سکتا ہے۔ انسان کائنات صغرا ہے۔ دوسروں پر تحقیق کرنے والے کبھی اپنے آپ پر بھی تو تحقیق کر، انسان تو انسان ہے۔ میرے رسول نے، میرے آقا نے جانوروں کے احترام کا اور ان کے حقوق تک بتائے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ تو ہے صوفیاء کرام نے انسانوں سے محبت کا درس دیا۔ جب تک کہ انسان سے محبت نہیں کر سکتا، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اللہ کا پیار پیدا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انسان کیا ہے؟ انسان کا پورا وجود، کبھی ہاتھ نظر آتا ہے، کبھی پیر، کبھی آنکھ، کبھی زبان، کبھی سر، لیکن ایک چھپا ہوا ہے جسے دل کہتے ہیں، وہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ جہاں تک ابلیس کی نظر نہ پہنچی، ابلیس نے کہا تھا انسان کا پورا وجود تو مجھے سوراخ سے بھرپور نظر آتا ہے، کھانا نہ ملے تو گر جائے، کھانا بہت زیادہ کھائے تو چل نہ سکے، اس میں مجھے کچھ خاص بات نظر نہیں آتی، لیکن اس کے سینے میں بائیں طرف کوئی پیٹی بند نظر آتی ہے، شاید وہی انسان کی ترقی کا راز ہو، شاید وہی انسان کی انسانیت کا راز ہو، شاید وہی انسان کی افضل و اشرف ہونے کا راز ہو۔ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج جس انسان کے سر پہ سجایا گیا، شاید یہی وجہ ہو، اور شاید اس نے یہ بات شاید صحیح کہی تھی کہ انسان کا جو دل ہے نا، اگر وہ دل بگڑ جائے تو انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور انسان کا اگر دل سنور جائے تو انسان فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ علماء مدرسوں میں شرع عقائد پڑھاتے ہیں، اس میں یہ بات بنیادی طور پر پڑھائی جاتی ہے کہ ایک عام مومن جو ہے عام فرشتوں سے افضل ہے، اس کا مرتبہ اور مقام عام فرشتوں سے افضل ہے۔ انسان سنور جائے تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ کیوں افضل ہوتا ہے؟ چہرہ سنوارنے سے نہیں، آنکھیں سنوارنے سے نہیں، کپڑے سفید پہننے سے نہیں، بلکہ انسان افضل جو ہوتا ہے وہ دل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ تو ہے لوگ ظاہر کو سنوارتے ہیں، اللہ والے دل کو سنوارتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، وہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے۔ جسے خدا دیکھتا ہے اسے کب سنوارو گے؟ یہی وجہ تو ہے میرے آقا نے فرمایا کچھ بکھرے ہوئے بال والے ہیں، پرا گندا چہرے والے ہیں، پھٹے پرانے لباس والے ہیں، حال یہ ہے بیمار پڑے تو کوئی عیادت کو نہ جائے، مر جائے تو کوئی جنازہ نہ پڑھے، لیکن ان کی شان یہ ہے وہ جس بات پہ قسم کھا لیتے ہیں اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ آخر بتاؤ تو صاحبوں، ان بکھرے بال والوں کی خوبی کیا ہے؟ پھٹے پرانے لباس کی خوبی کیا ہے؟ یہی تو تم لباس پر توجہ دیتے ہو، وہ دلوں پہ توجہ دیتے ہیں۔ وہ یار کی نگاہ کو یار کی نظر جس چیز پہ پڑتی ہے اسی کو سنوار لیتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ ان کی زبان پہ خدا کا کلام جاری ہو جاتا ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں تو کائنات کا نظام بدل جاتا ہے، وہ ٹھوکر لگا دیتے ہیں تو مردوں کو زندگی مل جایا کرتی ہے۔ مومن کا دل کیا ہے؟ مومن کے دل کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انسان بہت کچھ بننے چلا، اور انسان پہلے تو انسان تو بن، انسان تو بن، انسان کے دل کی قدر تو کر۔